اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں، تو آج کا دن، آج کا پروگرام سوال و جواب کے حوالے سے ہم آج آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کر کے اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن ان میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے معزز علماء سے بات کرواتے ہیں اور انہیں ان آیات کو حالات حاضرہ سے جوڑتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک مقبول اور معروف اور محبوب نام۔ پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ القدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال الماس صاحبہ ہیں لاہور سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ آج کل ہمارے خاندانوں میں نکاح نامے کے اندر چند شرائط ضرور ڈلوا دی جاتی ہیں، مثلاً طلاق کی صورت میں شوہر ہر مہینے ایک خاص رقم بیوی کو دے گا وغیرہ وغیرہ۔ کیا نکاح نامے میں ایسی شرائط کا ہونا خلاف دین تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ انیق صاحب، نکاح نامے کے اندر چند چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو شریعہ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے بغیر تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس میں مہر ہے، گواہ ہیں، ایجاب قبول ہے۔ یہ 3 چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جن کا ڈسکلوز ہونا، جن کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے اس کے اندر شرائط میں ایسی چیزوں کا لکھوا لینا، اس میں گنجائش بعض شرائط کے اندر دی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کو کہیں بھی پسند نہیں کیا گیا، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ آپ ابھی ایک زندگی کا آغاز ہونا جا رہا ہے، آپ نے پہلے ہی اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک ایسی چیزیں شروع کر دینا۔ اب دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے یہ ایک رسک کو میٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ ہوا تو پھر اس طرح کرنا پڑے گا۔ اگر ویسے بھی ہوتا
تو طلاق کی صورت میں عدت کا خرچہ تو مرد ہی کے ذمہ ہے، عدت کا خرچہ تو اس کے ذمہ رہے گا. عدت سے زیادہ کا خرچہ اگر کوئی اولاد زیر کفالت ہوگی بیوی کے پاس تو اس کا خرچہ اس کے ذمہ ہوگا. یہ تو شرعاً بائی ڈیفالٹ ہے، مطلب وہ نہ بھی آپ لکھیں گے تب بھی بائی ڈیفالٹ رہے گا. تو بعض دفعہ کوئی ایسی اضافی چیزیں ڈال دینا اور اس کو جبری قرار دے دینا، یہ چیز مستحسن نہیں ہے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. ایسی شرائط کو ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ جو آپ اس وقت جو ہے وہ نکاح کی ایسی چیزیں کہ اگر جب تک آپ اس شرط پر راضی نہیں ہوں گے ہم نکاح ہی نہیں کریں گے. اور اسی طریقے سے بعض شرطیں جو ہوتی ہیں وہ مردوں کی طرف سے لگائی جاتی ہیں عورتوں کے لیے کہ آپ جو ہے وہ جب تک بیٹی کے نام گھر نہیں کریں گے، جب تک ہم نکاح نہیں کریں گے، جب تک اس طرح کا جہیز نہیں ہوگا. یہ سب شرطیں جو ہیں اس قسم کی لگانا جو ان کی طرف سے لگائی جاتی ہیں لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے لیے، یہ بھی خلاف شرع ہے، مناسب نہیں ہے. اور یہ جو شرائط انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں یہ شرائط لگائی جاتی ہیں، یہ بھی مستحسن شرائط نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا دین، اس کو کوئی دینی ریکوائرمنٹ ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دین سے متعلق نہیں ہے. ٹھیک. شیر بانو صاحبہ ہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا پلاسٹک سرجری کروانے کی دین اجازت دیتا ہے؟ کچھ لوگ اپنے چہرے پر بھی کچھ انجیکشن سے جھریاں مٹا دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا اجازت ہے دین کی؟ دیکھیں، اگر تو صرف اور صرف یہاں تک ہے کہ اس کے چہرے کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جھلس گیا، کوئی چیزیں ہوتی ہیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ایسا اس کی بیماری کی آ گئی جس کی وجہ سے اس کی چہرے پر جو ہیں وہ نشانات ایسے آ گئے ہیں، اب وہ پلاسٹک سرجری کروانا چاہتی ہیں تو اس کی شریعت اجازت دے رہی ہے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل اس کی اجازت ہے. اور اس میں انجیکشنز لگوانا بھی شامل ہے؟ جی، انجیکشن لگوانا بھی شامل ہے، مطلب اس کے لیے علاج کی جو صورت ہو. ٹھیک. یعنی اگر خدا نخواستہ اسی صورت ہو گئی ہے تو علاج کی جو صورت ہو یہ اس کی اجازت ہے. اس کی اجازت ہے. نوید عباس صاحب ہیں لاہور سے، سوال ان کا یہ ہے کہ کیا اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے سود پر قرض لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے سود پہ قرض لینا کا گناہ جو ہے وہ اس کو ہوگا، کیونکہ سود پر قرض لینے کی اجازت ایسی صورت، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کا موت زندگی کا مسئلہ ہے، اس لیے گناہ ہوگا. ضرورت اس کی کس درجے کی ہے یہ تو فیما بینہ و بین اللہ، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو جہاں تک یہ ہے کہ ہاں اس سے جو تعلیم حاصل کرے گا اس سے کوئی حرام نہیں کہے گا، اس ڈگری کو کوئی غلط نہیں کہے گا، اس محنت کو کوئی غلط نہیں کہے گا، لیکن یہ جو اس کا عمل تھا جو اس نے فیس ادا کرنے کے لیے جو قرضہ لیا تھا اس پہ اس کو استغفار کرنی چاہیے. یہ تو گناہ ہے، گناہ تو ہوگا کیونکہ اس نے سود پہ قرضہ لیا ہے. وہ اس گناہ سے تو یہ نہیں ہوگا، تو اس کی شرط یہی ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. گناہ ہوگا لیکن اس کی وجہ سے آگے کے کسی عمل کو حرام نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ اعلیٰ تعلیم کی خواہش رکھنے والے یہ بچے اور بچیاں ان کو حکومت وقت قرض دے دے. ذمہ داری ہے حکومت وقت کی یہ کہ اس طریقے سے، اور کیا وہ بچے، کیونکہ یہ تو امت کے بچے ہیں، یہ تو امت کے لیے کام کریں گے. اگر یہ جا رہے ہیں تو آپ ان کی کوئی دنیا میں جیسے مروجہ طریقہ کار دنیا میں اب یہ بن گئے ہیں کہ آپ اس طریقے سے قرض حسنہ دے دیتے ہیں اور پھر وہ اس بات کی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم جب واپس آئیں گے اور ہم یہ کہ ہم حاصل کریں گے اور اس کے بعد جب نوکری کریں گے تو اس کو انسٹالمنٹ کی صورت میں ادا کر دیا جائے، قرض حسنہ کی صورت بنا دی جائے. اور قرض حسنہ کی صورت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بلکہ اس کے لیے اور بھی لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو اس کے لیے کوئی وقف قائم کر دیں، جو لوگوں کو اس طرح کے بچوں کو جو ہے وہ بچیوں کو قرض حسنہ دیں اور وہ پھر اس قرض کو جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ لوٹاتے رہیں. اور کچھ صورتیں وجود میں آ بھی گئی ہیں الحمدللہ. کچھ ایسے اوقاف ہیں جو ہمارے ہاں اسی بنیاد پہ تعلیمی قرض دیتے ہیں. ہمارے ٹرسٹ ہے اور بعض اسلامی بینکوں نے اپنے ایسے اوقاف بنائے ہوئے ہیں، ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں جو قرض حسنہ دیتے ہیں ان بچوں کو اور وہ پھر قسط کی صورت میں اس کو لوٹاتے رہتے ہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد. تو یہ ایک بہت بڑے اجر کی بات ہے. ذمہ داری تو اصل میں حکومت کی ہے یہ کہ ریاست اس کا اہتمام کرے کہ وہ، اور ان کے ساتھ پھر اس قسم کی کمٹمنٹ کر لیں کہ بھائی آپ جب آئیں گے واپس
روزگار شروع کریں گے تو اپنے اس تنخواہ سے جو ہے وہ اس کی قسط کی ادائیگی کرتے رہیں گے۔ بالکل بالکل کلیئر۔ بنیادی ذمہ داری ریاست کی ہے کہ کوئی بچہ ہے بچی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا انجینئر بننا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو رکاوٹ نہ آئے، غربت کی وجہ سے یہ رکاوٹ نہ آئے، یہ رکاوٹ نہ آئے کہ مفلسی کی وجہ سے اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو سکی اور اسے اس بات کا زندگی بھر غم رہے گا۔ یہ ہیں راشد صاحب، سوال ان کا یہ ہے کہ زندگی میں ہبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا وارث اپنے حصے کا مطالبہ زندگی میں ہی کر سکتا ہے؟ اگر زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا دین بتاتا ہے؟ اچھا، یہ کوئی انہوں نے ایک سوال کے اندر کوئی تین سوال وہ آگے دیکھیں، اس کو میں کس جی ایک بیان کر دیتا ہوں۔ زندگی میں ہبہ کرنے کا طریقہ جی، ایک بات تو یہ ہے، دیکھیں زندگی کے اندر اگر آپ ہبہ کرنا چاہتے ہیں کسی کو کوئی چیز، تو ہبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ملکیتی حقوق بھی دے دیں اور تصرف کا اختیار بھی دے دیں، اس کو مالک بنا دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ذرا ہبہ کو میرے خیال پہلے کھول لیتے ہیں۔ جی، گفٹ جو ہے، گفٹ ہے، ورثہ کو زندگی میں دیا جا رہا ہے۔ وارث یا نان وارث، یہ تو سوال وارث کا ہے ہی نہیں، یہ تو ابھی انہوں نے تو کہا کہ ہبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، میں وارث کو ہبہ کر رہا ہوں یا نان وارث کو کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ سوال اگلا حصہ ان کا یہ ہے کہ کیا وارث، اگلا حصہ جو ہے وہ اگلا حصہ ہے۔ ابھی تو سوال یہ ہے کہ میں زندگی میں کسی کو کوئی چیز جو میری ملکیت میں ہے میں گفٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ شرط ہوئی کہ میں صرف وہ چیز گفٹ کر سکوں گا جو میری ملکیت میں ہے، جو ابھی میری ملکیت میں نہیں ہے اس کو میں گفٹ نہیں کر سکتا۔ پھر جب میں گفٹ کروں گا تو گفٹ کرنے کے لیے قبضہ شرط ہے کہ میں اس کو مالک ملکیتی حقوق کا تصرف بھی دوں گا اور ملکیتی حقوق بھی دوں گا۔ مثال کے طور پہ میں اپنا مکان کسی کو گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میں مکان گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور میں اپنی اہلیہ کو مکان گفٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہی مکان میں رہتی ہیں، تو اب سوال ہوا کہ کس طرح گفٹ کروں، کیا کروں گا؟ تو میں کاغذات ان کے نام بناؤں گا اور اتھارٹیز میں جو حکومتی کاغذات میں ان کے نام کروں گا اور پھر وہ کاغذات ان کے حوالے کر دوں گا کہ ان کو تصرف کا اختیار حاصل ہو۔ تصرف کا اختیار کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچنا چاہیں تو بیچ سکیں، بیچنا چاہیں تو وہ بیچ سکیں۔ یہ اگر ہم نے کسی کو اس طرح ملکیتی حقوق بمائے تصرف کے اختیارات کے ساتھ آپ نے اس کو قبضہ دے دیا تو اب ہبہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب میرا ایک سوال صرف اس سلسلے میں، سبحان اللہ کلیئر ہو گئی بات، لیکن ایک بات یہ کہ میں اپنی بیوی کو مکان ہبہ کر رہا ہوں تو دیگر ورثہ سے یا دیگر فیملی ممبر سے کیا اجازت ضروری ہے؟ یہ اصل میں تو آپ کے اس دوسرے سوال کا حصہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں زندگی میں جو چیز میری ملکیت ہے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، میں وارث کو دوں یا غیر وارث کو دوں، ٹھیک ہے، الا یہ کہ میں اس طرح دوں کہ میری نیت ہی تمام ورثہ کو محروم کرنے کی ہو۔ اچھا، وہ خطرناک، وہ تو میں گناہگار ہوں گا۔ اچھا، وہ تو میں گناہگار ہوں گا اگر اس طرح کروں گا، لیکن میں اپنی بیوی کو دینا چاہ رہا ہوں، کوئی مجھے میری چیز ہے، جیسے میں نے ویسے ہی میں اپنی زندگی میں کچھ کسی اور کو دینا چاہوں، گفٹ کرنا چاہوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیوی کو دینے میں بھی مجھے باقی ورثہ سے پوچھنے کی اجازت ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں ان کو دے دوں گا۔ اب یہاں پر ان کو مالک بناؤں گا، کاغذات میں رکھوں گا اور ان کو میں اٹھا کے بتا دوں گا۔ ہاں، یہ ضروری ہے، جو بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں، کہ میں ورثہ کے علم میں لے آؤں، ایسا نہ ہو کہ انتقال کے بعد یہ صورت کھلے ایک دم، یہ تو تھا ہی نہیں ہمارا، ہم تو مطلب یہ لکھت پڑھت میں ہو، لکھت پڑھت میں آ کر اطلاع بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ معاملہ تو بیوی کا ہو گیا۔ اب اولاد، 3 بچے ہیں میرے، میں ان 3 بچوں میں سے ایک بچے کو ہبہ کر دیتا ہوں ایک مکان، تو کیا مجھ پر یہ پابندی ہے یا لازم ہے مجھ پر کہ باقی 2 بچوں کو بھی ایک ایک گھر ہبہ کروں؟ یہ ان کے تیسرے سوال کا حصہ ہے جو آپ نے پوچھا ہے ابھی، جو ان کا تیسرا سوال ہے وہ ہے ہی ہے، غالباً یہی تھا نا، کیا سوال ہے؟ ہاں، سوال یہ کہ اگر زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ابھی ہم اس کے دوسرے حصے پہ آ جاتے ہیں۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا زندگی میں اولاد آپ سے میراث کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں کر سکتی، تو زندگی میں بالکل نہیں کر سکتی، زندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، زندگی میں ان کا کوئی، کیونکہ یہ کس کو پتا
کہ وہ پہلے مریں گے یا والد پہلے مریں گے. ٹھیک ہے. وہ ان کا انتقال ہو گیا تو ویسے ان کا حصہ ختم ہو جائے گا. تو حصہ تو ان کا جب ہے کہ والد کا انتقال ہو زندگی. اور یہ ابھی آج کی تاریخ میں جب والد حیات ہیں تو والد سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ والد کی ملکیت ہے, وہ اس کی چیز ہے, ان سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی. ٹھیک. اب اگلی بات آئی یہ والی بات کرنا کہ جی ہم کرنا چاہیں تو کیا کر سکیں گے. دیکھیے زندگی میں ایک اس کا پہلا اصول تو یہ یاد رکھیے کہ ادب اس کے آداب کیا ہیں. اس میں ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے, اور یہ مشاہدہ ہے اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے, شاید شرن تو گنجائش ہو لیکن کیونکہ مشاہدہ ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پوری جائیداد کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. اچھا. اپنے لیے کچھ حصہ رکھنا چاہیے. ٹھیک. 20-30% حصہ وہ اپنے لیے رکھے. ٹھیک. اب اس کے بعد سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کو اکراس دا بورڈ برابر دے. برابر دے. ٹھیک. ٹھیک ہے, برابر دے. ٹھیک. یہی سب سے بہتر طریقہ ہے. لیکن اگر بیٹی کو نصف بھی دے دے جیسے اس کا وراثت میں حصہ ہے تو بھی گنجائش ہے. ٹھیک. شرن اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن بیٹی کو نصف سے بھی کم دینا تب گناہ گار ہوگا. بیٹی کو نصف جو اس کا شرن حصہ بنتا تھا اگر انتقال ہو جاتا تو جو حصہ بنتا اس سے بھی کم دینا تو یہ ناجائز. ایک دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ کسی بچے کو اس کی اضافی خدمت کی وجہ سے کسی اور وجہ سے کچھ زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے. اس میں اضافی خدمت بھی ہو سکتی ہے, تعلق بھی ہو سکتا ہے, اس بچے کے مالی حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ باقی بھائی بہن جو ہیں متمول ہیں لیکن یہ جو ہیں یہ بیچارہ ان کے مقابلے میں اس کے حالات ذرا کمزور ہیں. ٹھیک ہے. تو ماں باپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ماں باپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن بچوں کی رضامندی لینا ضروری ہے. ان کو اطلاع کرنا ضروری ہے. اطلاع کرنا. اطلاع کرنا ضروری ہے. دیکھیں آپ نے اکراس دا بورڈ سب کو برابر دیا ہے, اس کو تھوڑا اضافی دیا ہے. ٹھیک. تو آپ ان کو اطلاع کر دیں کہ بھائی یہ اضافی ہے. اطلاع میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس موقع پہ بعض دفعہ ایسی چیزیں اس کو دے دی جاتی ہیں جس کی اطلاع جب نہیں کی جاتی تو پھر پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا, اور پھر اسی طریقے سے اس کے اندر جو ایک اور بات ہے زندگی کے اندر کہ جو چیزیں آپ نے اپنے لیے رکھی ہیں ان کی باقاعدہ وضاحت کر دیں کہ یہ چیزیں میری ہی ہیں اور یہ میری میراث ہوگی. ٹھیک. یہ میری وراثت میں جائے گا, میری میراث ہوگی, اس کو میں نے اپنے لیے ہی رکھا ہے. ٹھیک ہے. اگر مشترکہ کاروبار ہے اور اس کو آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بات کو بڑی واضح طور پہ لکھ دیا جائے, بہت واضح طور پہ. پھر اس کے اندر ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے جو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض بچے نابالغ ہوتے ہیں. ٹھیک. اور بعض بالغ بچے ہیں. اب جب آپ نابالغ بچے کے ذمہ کوئی چیز کر دیتے ہیں, مالک بنا دیتے ہیں, تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس ملکیت جو آپ نے جس کا اس کو مالک بنایا ہے اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اسی بچے کے لیے رکھا جائے. ٹھیک ہے. مثال دے دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ کوئی دکانیں تھیں اور وہ دکانیں جو ہیں وہ کرائے پہ چڑھی ہوئی تھیں, آپ کی ملکیت تھیں, آپ نے اپنے بچوں کی کو ہبا کر دی زندگی کے اندر. اس میں کچھ بچے نابالغ تھے, کچھ بالغ تھے. اب سوال یہ ہے کہ جب ان کو ہبا کر دیا گیا, مالک بنا دیے, تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا کیا ہوگا؟ وہ تو کرائے پر ہیں, تو کرایہ چڑھا ہوا ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ وہ ان کی آمدنی کو انہی پہ خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کو کچھ حساب کتاب ایسا رکھا جائے کہ وہ انہی پر خرچ کیا جائے. کیونکہ یہ عام طور پہ ہوتا ہے جب آدمی تقسیم کرنے جاتا ہے تو کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے اس طریقے سے. تو ان چیزوں کی رعایت رکھنی چاہیے جب زندگی کے اندر آپ اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہیں. اور زندگی کے اندر جائیداد کی تقسیم وراثت نہیں کہلاتی, وصیت نہیں کہلاتی, یہ ہبہ کہلاتا ہے. تحفہ. یہ تحفہ ہے جو آپ دیتے ہیں. تو اس میں تحفے کے جو اصول ہیں ان کو سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آپ نے یہ فرمایا کہ زندگی میں ہبہ کیا جا رہا ہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر کا حصہ دیا جائے. اور اگر
کوئی مجبوری ہو تو بیٹی کو آدھے سے کم نہ دیا دیا جائے۔ جائے۔ ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ اچھا، بیوی کو ایک مکان دے دیا، یعنی ایک بیوی کو، تو اگر دوسری بیوی ہو تو کیا ضروری ہے کہ ایک مکان زندگی میں اسے بھی گفٹ کیا جائے؟ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کو برابر رکھیں، لیکن میں آپ سے عرض کیا نا کہ زندگی کے اندر اگر کوئی مقصود محروم کرنا نہیں ہے کسی کو تو کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا۔ مقصود تو آپ نے ہبہ ہے نا، ہبہ زندگی میں تو آپ کر سکتے ہیں، اور چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ وراثت میں وہ حصے دار ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، شریعت کا حکم یہ ہے دوسری شادی کے اندر کہ جب دوسری بیوی آئے تو حقوق کے اعتبار سے، ادائیگی حقوق کے اعتبار سے اس کو برابر رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اور یہ عدل کا تقاضا عدل ہے۔ کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو برابری رکھا جائے، کہ اگر آپ، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی اس وقت یہ اس کا اہتمام کرے بھائی دوسری شادی کرنی ہے کہ جب دوسرے کی حقوق کی ادائیگی تمام کو برابری کے ساتھ کر سکے۔ اگر برابری کے ساتھ کرنے کی استعداد نہیں ہے تو پھر اس کے لیے مناسب نہیں ہے دوسری شادی کرنا۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، 2-4 میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ سوال آپ کی خدمت پہ رکھوں۔ محمد اظہر صاحب کا سوال یہ ہے کہ جو پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے پی ایف، میراث میں شامل ہوگا یا نہیں، یا صرف بیوی کو دیا جائے گا؟ دیکھیں فنڈز کے بارے میں جو بہبود کی بنیاد پہ جتنے فنڈ ہوتے ہیں، وہ پروویڈنٹ فنڈ ہو یا کوئی اور فنڈ ہو، جی، اس کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ اگر تو زندگی میں اس کو استحقاق حاصل ہو جاتا ہے، اس کی ملکیتی استحقاق اس کو حاصل ہو گیا، تو اب اس کے اندر میراث آئے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا تو پروویڈنٹ فنڈ کے اندر میراث آئے گی۔ اچھا، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا زندگی میں اس کو استحقاق نہیں ہوا ہے بلکہ مرنے کے بعد ہی ہوگا، ٹھیک، تو پھر وہ فنڈ جس کے نام سے جاری کیا جائے گا وہی اس کی مالک ہوگی۔ اچھا، بعض پینشن فنڈ اس طرح ہوتے ہیں، بعض گروپ انشورنس اس طرح ہوتی ہیں، وہ بیوہ کا حق ہوتا ہے تو وہاں پھر میراث نہیں ہوگی، بیوہ کا۔ تو یہ اصول ہے، پروویڈنٹ فنڈ کے اندر میراث ہوتی ہے، میراث ہوگی بالکل، اور وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا پورا پروویڈنٹ فنڈ۔ فنڈ سے آپ قرض لے سکتے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ سے آپ قرض لے سکتے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ آپ کی اب جائیں گے تو آپ کو مل جاتا ہے فوراً، دوسری نوکری بھی جائیں گے تو پروویڈنٹ فنڈ مل جائے گا آپ کو۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات۔ یہ سر انجام خان صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ قصر نماز کے لیے مسافت گھر سے شروع ہوگی یا ٹول پلازا سے؟ دیکھیں دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے قصر کی رخصتیں جی جی، اور ایک ہے اس کی مسافت۔ مسافت تو اس مقام سے شروع ہوگی جہاں سے سفر کا آغاز کیا ہے، یعنی گھر سے؟ یعنی گھر سے ہوگی، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اور بعض حضرات نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ گھر کے بجائے بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ لاری اڈا ہے تو پھر وہ لاری اڈے سے شروع ہوگی، اگر کو آپ نے بس سے بیٹھے ہیں جہاں سے آپ نے جس سواری میں آپ نے سفر شروع کیا ہے اس سواری سے شروع، یعنی وہاں سے ہوگی۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ مسافت یہ جو 48 میل یا 77 کلومیٹر جو ہیں یہ تو یہاں سے شروع ہوں گے جہاں سے آپ نے سفر کا آغاز کیا۔ ٹھیک، اچھا رخصت جو ہے 2 رکعت پڑھنا، یعنی یہ جو قصر کی رخصتیں ہیں یہ کہاں سے شروع ہوں گی؟ یہ شروع ہوں گی جہاں سے آپ کی شہر کی آبادی ختم ہو جائے گی، جس کو آپ عام طور پہ ٹول پلازا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، جب تک آپ وہ کراس نہیں کریں گے اور شہر کے اندر ہوں گے تو اگرچہ آپ سفر کی نیت سے آپ نے آغاز کر دیا ہے، تو اگر آپ اس شہر کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نماز جو ہے وہ اپنی پوری پڑھیں گے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے آبادی کی حدود میں داخل ہوتے ہی اگر آپ اپنے شہر میں داخل ہو جائیں، کہیں سے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے تو آبادی کی حدود میں داخل ہوتے ہی آپ نماز پوری پڑھیں گے، چاہے آپ پیچھے 500 کلومیٹر سفر کر کے آ رہے ہوں۔ اچھا، جب تک آبادی میں داخل نہیں ہوئے ہیں جب تک آپ مسافر ہیں۔ ٹھیک، تو 2 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ایک سفر کی مسافت ہے کہ وہ کہاں سے شروع ہوگی، اور دوسرا ہے کہ سفر کی رخصتیں کب شروع ہوں۔ تو اسی لیے یہ جو ہے کہ آپ کہاں، تو ہم جو ہیں وہ چاہے ریلوے اسٹیشن پہ ہوں شہر کے یا شہر میں یا جو ہے ایئرپورٹ پر ہوں، تو یہاں نماز سب جگہوں پہ پوری ہوگی۔
پوری ہوگی، بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ کے جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں کا ریلوے اسٹیشن، وہاں کا لاری اڈا، وہاں کی یہ سب، اس میں نماز پوری ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ وہی سوال یعنی قصر نماز کے حوالے سے محمد سلیمان صاحب ہیں۔ میں امریکہ میں مقیم ہوں، میری نیشنلٹی بھی امریکہ کی ہے، کراچی میں بہن بھائی رہتے ہیں، ان سے ملنے کراچی جاتا ہوں، تو کیا میں پوری نماز پڑھوں گا کراچی میں یا قصر نماز پڑھوں گا؟ دیکھیں، سفر کے اعتبار سے فقہاء نے وطن کی دو قسمیں بتائیں، ایک وطن اقامت ہے جی ہاں، اور ایک وطن اصلی ہے۔ ٹھیک۔ وطن اصلی وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، وہاں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کی کوئی جائیداد ہوتی ہے نہ ہو لیکن آپ وہاں رہ رہے ہیں مستقل۔ اچھا، وطن اقامت وہ ہوتا ہے جو آپ کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ اقامت پذیر ہوتے ہیں، ٹھیک۔ وہ 15 دن سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، سال 2 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو وطن اصلی ہے، یہاں پہ ٹھہرنے کے لیے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ بائی ڈیفالٹ مقیم ہوتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وطن اصلی ختم کب ہوتا ہے؟ وطن اصلی اسی جیسے دوسرے وطن اصلی سے ختم ہوگا کہ آپ نے کسی اور جگہ پہ ہجرت کر کے گئے، نمبر 1، کہ آپ گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ نے جس جگہ ہجرت کر کے گئے اس کو اپنا وطن اصلی بنا لیا کہ اب یہیں رہوں گا۔ نمبر 3، واپس آنے کی کوئی نیت آپ کی نہیں ہے گھر والوں کے ساتھ۔ ٹھیک۔ جب ہجرت کی یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو اب آپ کا یہ وطن اصلی ختم ہو جائے گا اور دوسرا والا وطن اصلی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر ان کی جو سائل ہیں، ان کی امریکہ میں جا کر گھر والوں کے ساتھ یہ امریکہ میں شفٹ ہو گئے ہیں، جی ہاں، اور یہ امریکہ میں ہی رہتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، واپس پاکستان آنے کی ان کی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ واپس پاسپورٹ بھی ان کے پاکستان آئیں پاس گے۔ آ گیا ہے۔ پاسپورٹ بھی ان کے پاس امریکن ہے اور یہ یہاں سے چھوڑ کر جا چکے ہیں، نہ واپس آنے کی نیت کے ساتھ کہ اب میں واپس اس کو وطن نہیں بناؤں گا۔ ایسی صورت میں، اور یہاں ان کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ کا بھی گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی کوئی میراث کا کوئی شبہ ہوتا کہ میراث آئے گی، یہاں پر کوئی ایسا گھر بھی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اب یہاں پر یہ جو نماز پڑھیں گے یہ قصر کی نماز پڑھیں گے کراچی میں، اگر 15 دن سے کم مدت کے لیے کراچی آئیں گے۔ 15 دن سے زیادہ مدت کے لیے مقیم ہوں گے تو پھر یہ نماز پوری پڑھیں گے، جیسے عام مسئلہ ہے یہ سارا۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہی صاحب کراچی میں اپنا ایک ذاتی مکان بھی رکھتے ہوں جو انہوں نے کرائے پہ دے دیا ہے، رہتے ہیں امریکہ میں، پاسپورٹ ہولڈر ہیں امریکن، اور ہمیشہ امریکہ ہی میں رہیں گے، لیکن پراپرٹی یہاں موجود ہے، اس پراپرٹی کی وجہ سے نہیں ہوگا سر۔ اس پراپرٹی کی وجہ جو سے؟ کرائے پہ دی ہوئی پراپرٹی ہے یہ تو ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہے، اچھا، اس انویسٹمنٹ سے یہ کہنا کہ وہ مقیم ہو جائیں گے، ٹھیک، لیکن اگر والدین کا مکان ہے، ہاں تو پھر جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ اگر والدین یہاں رہ رہے ہیں، والدین کا ہے، تو پھر بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مقیم ہوں گے اور ان کا وطن اصلی ابھی ختم نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے والدین کا مکان ہونا شرط ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک سوال اور لے لیتے ہیں، بہت اہم سوال ہے یہ، اور بالکل نیا سوال۔ حلال و حرام کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ اویس صاحب ہیں، یہ اویس ہاشمی، ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو غیر ممالک سے جو جوتے آتے ہیں یا لیدر جیکٹس آتی ہیں جن جانوروں کی ہوتی ہیں، کیا اس میں بھی حلال و حرام کو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے؟ بعض اوقات تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ جوتے جو ہم باہر سے آئے ہیں ہم پہن رہے ہیں کسی ایسے یعنی حرام جانور کے تو نہیں ہے کہ جس کی کھال کو استعمال کرنے کی دین اجازت ہی نہیں دیتا، یہ لیدر جیکٹس پہن لیتے ہیں ہم، تو ایسی صورت میں ایک عام آدمی کیا کرے؟ سوال واقعتاً اہم سوال ہے، جی ہاں، اور اس سوال کا ایک پہلی تمہید تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہماری پرسیپشن ہے کہ حلال حرام کا تعلق صرف کھانے پینے سے ہے، یہ غلط پرسیپشن ہے۔ حلال حرام کا تعلق آپ کی معاملات زندگی سے سارے، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا اور کمانا، خرچ کرنا، لوگوں سے برتنا، لوگوں کے ساتھ معاملات،
ان سب میں حلال حرام استعمال ہوتا ہے. یہ سب معاملات کے شعبے ہیں اور معاشرت کے شعبے ہیں. حلال حرام عبادت کی ٹرمنالوجی نہیں ہے, حلال حرام معاملات کی ٹرمنالوجی. سبحان اللہ. دین کا جو حصہ معاملات سے متعلق ہے اس کی ٹرمنالوجی ہے حلال حرام. اسی لیے آج دنیا میں بھی جو حلال انڈسٹری ہے, جب کہا جاتا ہے حلال انڈسٹری, تو حلال انڈسٹری کا تعلق ٹورزم سے بھی ہے, اس کا کھانے پینے سے بھی ہے, ملبوسات سے بھی ہے, میک اپ سے بھی ہے, فارمیسی سے بھی ہے, اور آپ کی فائنانس سے بھی ہے. یہ سب چیزیں حلال کے ڈومین میں آتی ہیں کیونکہ ان کا تعلق ہے حلال حرام سے. اسی طریقے سے ریلیشن شپس ہے کہ آپ کی جو ریلیشن شپس ہیں ڈیفرنٹ, ان کے اندر حلال حرام کی کیٹیگری ہے. اب یہ جو سوال کیا گیا ہے چمڑے کا, تو اسکن جو ہوتی ہے, جو کھال ہوتی ہے, معقول اللحم جانور جس کا گوشت شریعت نے کھانا حلال قرار دیا ہے, جس کا گوشت کھایا جاتا ہے, اس کی کھال پاک ہوتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور غیر معقول اللحم جانور کی کھال بھی دباغت سے پاک ہو جاتی ہے. دباغت کہتے ہیں ٹیننگ کو. ٹیننگ وہ عمل ہے ٹیننگ کا کہ جس کے ذریعے سے کھال سے آلائشوں کو دور کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر جو آلائشیں ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے ان آلائشوں کو دور کر دیا جاتا ہے, اور اس کھال کو وہ ایک طرح سے ٹیننگ کے بعد پریزرو ہو جاتی ہے, وہ محفوظ ہو جاتی ہے, اور وہ استعمال ہو سکتی ہے مختلف صورتوں میں. آپ اس کو کوئی چیز کارپیٹ کے طور پہ, کسی اور چیز پہ اس چمڑے کو استعمال کر سکتے ہیں. ایون جانماز بھی ہو سکتی ہے اگر دباغت ہو چکی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک بات تو یہ ہو گئی اصول پر, لیکن خنزیر کی کھال دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتی. خنزیر کی کھال ٹیننگ سے بھی پاک نہیں ہوتی. وہ نجس العین ہے, واحد جانور ہے جس کے لیے نجس العین کی شرط لگی ہوئی ہے. یعنی جیسے پیشاب پخانہ نجس العین ہے, تو وہ خنزیر نجس العین ہے. اور جب کہا جاتا ہے کہ خنزیر نجس العین ہے تو اس کا ہر عضو نجس العین ہے. اور المیہ یہ ہے کہ دنیا میں گزشتہ 100 سال میں جتنی ریسرچ ہوئی ہیں پروڈکٹ اور بائی پروڈکٹ کے اعتبار سے جانوروں کی, ڈائریکٹ پروڈکٹ یا بائی پروڈکٹ, وہ سب سے زیادہ خنزیر سے ہوئے. آپ سوچئے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس سے بائی پروڈکٹ نہ بنتی ہو. کیا بال, کیا کھال, کچھ. ایک بات. اگلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے آدمی کو کھانے پینے میں حلال کا حکم ہے, پہننے میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے کہ پاک چیزیں پہنے, پاک. ناپاک پہننے کی اجازت نہیں ہے. اب اگر ایسی کھال ہے جو خنزیر سے بنی ہوئی کوئی پروڈکٹ ہے, وہ جیکٹ ہے, وہ جوتا ہے, وہ چمڑے کے دستانے ہیں, یا وہ چمڑے کی کوئی بھی چیز ہے جو آپ کے استعمال میں ہے اور وہ خنزیر سے بنی ہوئی, تو وہ ناپاک ہے. اس کا استعمال ناجائز ہے, اس کو خریدنا بیچنا ناجائز ہے, اس کا خریدنا بیچنا بھی ناجائز ہے. تو یہ مسئلہ صرف اور صرف کنزیومر کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ٹریڈر کا بھی ہے, یہ مسئلہ امپورٹر کا بھی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ایک عام آدمی چلا گیا, وہ جا کر لے کر آ گیا, اسے کیسے معلوم ہو؟ پوچھے کس چیز کی کھال کا ہے بھائی. اچھا, کیا ہے, سنتھیٹک ہے, اور سنتھیٹک لیدر بھی آتا ہے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اوریجنل سے, بس سنتھیٹک ہے, وہ کیمیکل ہے. اچھا. ایک مسئلہ جو اس وقت کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ایک لیدر جو ہے وہ آ رہا ہے مارکیٹ کے اندر جو ویسٹ سے بنایا جاتا ہے. مختلف جانوروں کی ویسٹ اسکنز کو اکٹھا کر کے ایک اس کو پروسیس کر کے ایک لیدر بنا دیا جاتا ہے. اچھا. یہ جو لیدر ہے نا, یہ اس کا استعمال, کیونکہ کوئی پتہ نہیں خنزیر غالب ہے اس کے اندر یا کیا چیز غالب ہے, اور یہ لیدر جو ہے وہ بنا کر اس کو استعمال کیا گیا ہے. تو اس کے استعمال سے تو گریز کرنا چاہیے. اسی لیے کنزیومر کو صرف اتنا پوچھنا چاہیے امپورٹڈ شوز کے بارے میں. پاکستان میں الحمدللہ ہوتا نہیں ہے, لیکن ہاں جو جوتے بنانے والے یہاں پہ جو اپنے طور پہ پرائیویٹ جوتے بنا رہے ہوتے ہیں, سینڈلز بنا رہے ہوتے ہیں لوگ پرائیویٹلی, بڑی کمپنیوں کے علاوہ, ان کو اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ خریدتے وقت اس کا خیال رکھیں کہ وہ چمڑا جو ہے وہ معقول اللحم جانور کا چمڑا ہو, اور وہ گائے کا چمڑا ہو,
بھیڑ کا چمڑا ایسا چمڑا جس جو جوتے بننے میں استعمال ہوتا ہے لیکن معقول اللحم جانور ہے، اور وہ اجتناب کریں خنزیر کے چمڑا لینا، کیونکہ ان کا خریدنا بھی گناہ ہے، بیچنا بھی گناہ ہے، جوتا بنانا بھی گناہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو امپورٹڈ شوز ہیں، اچھا یہ صرف شوز کا مسئلہ نہیں ہے صاحب، یہ گوشت کا بھی مسئلہ ہے۔ جو بھی امپورٹڈ میٹ ہے، امپورٹڈ آئٹم ہے، اس کے بارے میں صارف پہ لازمی ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ الحمدللہ حکومت پاکستان نے ایک چیز کا اہتمام کر لیا ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب آپ کوئی چیز امپورٹ کریں گے تو اس امپورٹ کرنے میں ایک تو اجزائے ترکیبی لکھا ہوا ہونا لازمی ہے اردو زبان کے اندر، اور دوسری بات یہ ہے کہ حلال سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے، وہ حلال سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں ایمبیگوٹی ہو یا نہ نظر آ رہا ہو تو صارف کے ذمہ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر گوشت ایسی جگہ سے درآمد کیا جا رہا ہے جہاں مسلمان ملک نہیں ہے تو پھر صارف مسلمان ملک میں جب خریدے گا تو وہ اس بات کی تحقیق کرنا اس پہ لازم ہے کہ یہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ کنزیومر پہ لازم ہے، لازم ہے۔ اور حکومت ذمہ داری یہ ہے فار دا کنزیومر پروٹیکشن کہ وہ اس کا اہتمام کرے کہ مارکیٹ میں بکنے والا گوشت حلال ہو، امپورٹڈ گوشت حلال ہو، ریسٹورنٹ میں استعمال ہونے والا گوشت حلال ہو، یہ اس کا اہتمام ہو۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، کنزیومر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ہمارے ہاں تھوڑی سی آگہی کی کمی ہے، ہماری آگہی کی کمی یعنی تعلیمی اداروں میں بھی ہے، ہمارے یہاں تعلیمی اداروں میں بھی یہ نصاب میں شامل نہیں ہے اس طریقے سے، اور عام آدمی کو آپ سفر کرتے رہتے ہیں جس طریقے سے ہماری مساجد بیرون ممالک میں ہمارے اسلامک سینٹرز اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے یہاں اتنا اہتمام یہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارا بچہ یعنی ہمارے وہ بھتیجے یا ہمارے وہ کزنز جو باہر ممالک میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کی اور ان کی دین سے مناسبت ہو، اسلامک سینٹرز میں آنا جانا ہو، تو ان کی آگہی اجزائے ترکیبی کے بارے میں ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یقیناً ہوتی ہے، تو ان کا لٹریسی ریشو بھی زیادہ ہے نا۔ اب مفتی صاحب کیونکہ آپ کا تو خیر بہت کام ہے اس پر حلال اور حرام کے حوالے سے، اب ہم کوئی چیز لیتے ہیں اور انگریڈینٹس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ ہم پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے E432۔ اب مجھے کیا معلوم E432 کیا ہے؟ بالکل۔ اب یہاں پر جو ہے نا ایک دو آدمیوں کی آگہی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ جس سے پوچھیں گے اس کو بھی پتا ہو، بھائی مثال کے طور پہ آپ مجھے فون کریں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے E432 کیا ہے، اور میں آپ سے کہہ دوں یہ سوال جواب میں کہ انیک صاحب ذرا یہ تحقیق کر کے بتائیں کہ E432 کیا ہوتا ہے، تو آپ پوچھیں اگر یہ مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو کیوں بتاتا کہ E432 کیا ہے، اور وہ دکاندار جو بیچ رہا ہے اسے بھی نہیں پتا ہے۔ اچھا، اور اس پہ حلال سرٹیفائیڈ بھی نہیں ہے، یہ حلال سرٹیفائیڈ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر مسئلہ جو ہے یہ ٹیڑھا مسئلہ ہے بہت زیادہ، اسی لیے اس وقت آگہی جو ہے بہت ضروری ہے۔ یہ بنیادی کام مفتی صاحب کیونکہ بات طویل ہو رہی ہے کہ یہ کام بنیادی طور پر حکومت کا ہے کہ جب یہ ایٹ دا ٹائم آف امپورٹ، اگر وہ بائی ایئر آ رہا ہے تو ایئرپورٹ پر، اگر وہ بائی شپ آ رہا ہے تو وہ سی پورٹ پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جو چیک کریں کہ یہ حرام چیز تو نہیں ہے کوئی ایسی کہ جو ہمارے ملک میں رہنے بسنے والے لوگ اسے استعمال یہ کریں۔ صرف انیس صاحب یہاں کا نہیں ہے، میں تو دوسری بات بھی کہوں گا نا، دیکھیں آپ 12 سال تک آپ کے یہاں اسلامیات پڑھانا لازمی ہے، کمپلسری ایجوکیشن ہے۔ ابھی جو نیا ایسنسی آیا ہے، اس ایسنسی میں بھی یہی ہے جو سنگل نیشنل کریکلم آیا ہے، جی ہاں، تو بھائی یہ تو پارٹ ہے نا اسلامیات کا، حلال حرام کا تعارف پارٹ ہے نا۔ اور پھر سب سے زیادہ حصہ یہ ہے کہ چلیں اس کے لیے کوئی بیسک چیپٹرز بنا دیں، اس سے زیادہ کیا ہے، اس سے زیادہ چیز یہ ہے امپورٹنٹ، دو ہمارے مین پیوٹ ہیں اس کے اندر، ایک مفتی جس سے آدمی پوچھے گا سائل، کمپنی والا فوڈ ٹیکنالوجسٹ سے پوچھے گا کہ بھائی را مٹیریل کیا ڈالنا ہے مجھے، اس ریسیپی ہے اس کے را مٹیریل کیا ہے۔ اب ایشو کیا ہے، جو وہاں دارالفتہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیمسٹری سے ناواقف ہے اور فوڈ ٹیکنالوجی شریعت سے ناواقف ہے، جی ہاں، تو یہ جو بریجنگ ہے نا کہ آپ ان کو شریعت بتائیں، فوڈ ٹیکنالوجیز کے پاس جو فوڈ ٹیکنالوجی پڑھ رہا ہے، جو فوڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹیز کے، ان کو تو جب وہ اسلامی ریاست کی یونیورسٹی ہے تو بھائی وہاں تو حلال حرام کا پتہ ہونا کہ آپ کون سے، کیونکہ سب سے بڑی پرابلم کیا آتی ہے، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ وہ کوئی ٹیسٹ انہینسر ہے، وہ کوئی کلر ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو
فوڈ ٹیکنالوجسٹ کے ذمہ دوہری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا حلال سبسٹیٹیوٹ بھی تلاش کرے گا نا. ایک ریسیپی تھی جس میں ایک حرام انگریڈینٹ پڑتا تھا, تو وہ اس کو حلال تلاش کرے گا نا کہ بھائی اس کے اندر حلال انگریڈینٹ کیا ہوگا اور حلال کے ذریعے سے یہ ذائقہ حاصل ہو جائے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ جب وہ کرے گا جب اس کو کوئی فریم ورک حلال کا پتا ہوگا, تو اس کے کریکولم میں شامل ہی نہیں ہے حلال کا فریم ورک. اسی طریقے سے جو مفتی ہے اس کو کم از کم اتنی آگہی ہونی چاہیے کہ یہ E120 یہ جو یورپین نمبرز ہیں, یہ یورپین نمبرز کیا ہیں, ان کی ٹریسیبلٹی آڈٹ کیسے ہوتا ہے, کس سے پتہ کیا جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو مشکوک ہیں, یعنی وہ ویجیٹیبل سے بھی آ سکتے ہیں, جانوروں سے بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جانور سے حاصل کیا گیا ہے یا زائد ترکیبی یا پودوں سے حاصل کیا گیا یا سنتھیٹک ہے. تو یہ آگہی مفتی کو پتا ہونی چاہیے. تو یہ جو اتنا کم از کم کریکلم تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بیسک کریکلم تو موجود ہونا. اللہ اکبر. ہمارے والدین خاص طور پر وہ آنکھ بند کر کے چاکلیٹس لے آتے ہیں. اب ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا چاکلیٹس کہاں سے آئی ہیں. ہاں یہ باہر کی ہے, ہاں باہر کی ہے. اس کے جو اجزاء ہیں وہ تو جاننے کی کوشش کریں. وہ بھی نہیں کرتے, آپ نے وہ پوچھتے بھی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ایک بیسک سلوگن پیرنٹس کو دیتا ہوں جب میں بچوں سے, ہم اپنے ادارے میں خاص طور پہ اسلامک اسٹڈیز میں یہ میں نے ان کو کمپلسری کیا ہوا ہے کہ حلال کے اسائنمنٹ دیتا ہوں کہ جاؤ چیزیں لے کر آؤ, حلال سرٹیفائڈ بھی لے کر آؤ, اور لوگوں سے پوچھ کے آؤ, فرینچائزیز پہ جاؤ. ہر سال آپ ہر مہینے ایک نئی فرینچائزی آ جاتی ہے آپ کے یہاں. اب اس فرینچائزی سے کوئی پوچھے, وہ جو بیچارہ فرنٹ ڈیسک پہ کھڑا ہوا اس کو بھی نہیں پتا, تو میں طالب علموں کو بھیجتا ہوں, ان سے کہتا ہوں جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ کہ بس حلال سرٹیفکیٹ ہے, آپ کا گوشت امپورٹڈ ہے, تاکہ اس کو آ گئی. تو میں والدین سے کہتا ہوں یہ سلوگن دیں. ابھی تک آپ کہتے تھے اچھا لاؤ سستا لاؤ, نہیں, اچھا لاؤ سستا لاؤ حلال لاؤ. حلال لاؤ. ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ حلال ہے. آپ اس کو ڈے ون سے ڈالیں کہ چیز خریدتے وقت یہ دیکھو, چیک کرے کہ یہ حلال سرٹیفائڈ ہے یا نہیں. جا کے طے کرو حلال سرٹیفائڈ ہے نہیں ہے, تو وہاں سے شیلف سے اٹھاؤ اور اس کو دکاندار کو جا کے بتاؤ کہ بھائی یہ چیز حلال نہیں ہے, آپ کا حلال سرٹیفائڈ نہیں ہے. دیکھیں یہ دنیا ڈیمانڈ ڈریون ہے. آپ ڈیمانڈ کریٹ کریں گے تو اگلا آدمی اس کی کوشش کرے گا کہ بھائی یہ تو میری چیز بکے گی نہیں اگر حلال نہیں ہوگی. ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہم بھی جو یہاں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں یہ فکر ہو, ہماری عبادتیں اس پہ جو کی ہوئی ہیں, ہمارے معاملات اس پر ہیں حلال کے اوپر. تو آدمی یہ تو تحقیق سن وداؤٹ ٹیسٹ ہے نا, ساری چیزیں تو ریاست پہ نہیں ڈال سکتے, گناہ پہ لذت ہے. جب آپ نہیں ریاست نے نہیں کیا اس لیے ہم کیوں کریں, ہم تو ایک ملک میں رہتے ہیں, اس پرسیپشن کے ساتھ کہ ہر چیز حلال ہوگی. اس گلوبل مارکیٹ کے اندر ایسا نہیں ہے. جو کام ریاست کا ہے وہ ریاست کرے, جو ہماری ذمہ داری ہے وہ انفرادی, جو اداروں کا تعلیمی اداروں کا کام ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے, جو دارالفتہ کی ذمہ داری ہے وہ دارالفتہ کی ذمہ داری. اب یہ مستقل فیلڈ ہے, اس لیے ہر ایک کو اس کے لیے افراد تیار کرنے پڑیں گے, اس کے لیے افراد تیار کرنے ہوں گے, اور آنے والا کل مزید مسائل پیدا کر سکتا ہے. اور میں کہتا ہوں آپ نے پاکستان کو بنا لیا اب تو دنیا کی $1 بلین کی مارکیٹ ہے حلال. جی ہاں, 99% ہمارے الحمدللہ حلال ذبیحہ ہو رہا ہے, لیکن ہمارے پاس حلال جیلیٹن نہیں بنتے. ہماری حلال پروڈکٹس ہیں ہی نہیں, جو ہماری بائی پروڈکٹس حلال گوشت کی بائی پروڈکٹس ہی نہیں ہے ہمارے پاس, سب امپورٹ کرتے ہیں. فارمیسی کا جیلیٹن نہیں ہے ہمارے پاس, تو کیپسول بنانے کے لیے جیلیٹن بھی باہر سے لے کے آتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی بڑے مسائل ہیں, اور اس پر جو پالیسی میکرز ہیں ہمارے ان کو اس کو فوکس کرنا چاہیے, تجارتی بنیادوں پہ بھی, شرعی ذمہ داری بھی, اور تعلیمی اعتبار سے بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالتفصیل آپ نے بالکل وضاحت سے بات سمجھا دی ہمیں. مفتی صاحب کچھ کم از کم ایک آدھ سوال رکھ لیتے ہیں ہم, ویڈیو کوئسچن. وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا. جناب والا مفتی صاحب کی خدمت میں ویڈیو کوئسچن. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ اولاد کی شادی نہ کرنے پر والدین کی گرفت ہوگی؟ جناب والا, اولاد کی شادی نہ کرنے پر والدین کی گرفت. دیکھیں گرفت میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک صورت میں ہو سکتی ہے, وہ ہمارے یہاں اس وقت ایک معاشرتی مسئلہ ہے. وہ معاشرتی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب گھروں میں لڑکے نہیں کما رہے ہوتے یا لڑکے نہیں ہوتے اور لڑکیاں کمانے لگتی ہیں, تو ان کے کمائی, ان کا پیسہ گھر میں آ رہا ہوتا ہے, خرچ ہو رہا ہوتا ہے.
تو اس خوف سے کہ اگر شادی کر دی تو اب یہ پیسہ تو نہیں آئے گا، اس لڑکی کی شادی کر دی، یہ سماجی معاملہ ہے نا، دین کیا کہتا ہے؟ اگر اس بنا پہ وہ نہیں کر رہے ہیں تو گناہگار ہوں گے. کوشش کرنی ہے ماں باپ کی ذمہ داری کی کہ وقت پہ کی. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جنازہ انتقال فوراً تدفین کر دی جائے، بچی بالغ ہوئی فوراً اس کا نکاح کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاخیر پھر یہ کہ ابھی اچھا رشتہ نہیں آیا، پہلا رشتہ نہیں، رک جاؤ ابھی نہیں، اس سے اچھا رشتہ آئے گا، لڑکی کی عمر بڑھ رہی ہے، اللہ اکبر. تو یہ سماجی مسائل بھی کچھ آ گئے ہیں، لیکن دین کا تقاضا کیا ہے؟ فوراً شادی کر دی جائے. اور رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا. اب دوسری طرف آ جائیں، ایک اور بات میں اس میں کر دوں کہ لڑکے کے حوالے سے یا لڑکی کے حوالے سے، دونوں حوالوں سے والدین مکلف ہیں کوشش کے، اپنی طرف سے کوشش پوری کریں. اگر خدا نہ خواستہ لڑکا ہی راضی نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ نہیں ہو رہا، تو اب اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی کوشش کرنا، سب کچھ کرنا، تگ و دو کرنا. لڑکے کے کیس میں بعض دفعہ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، میں کہتے ہیں میں پہلے یہ کر لوں، پہلے وہ میں یہ کر لوں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے وہ کوشش کریں، اس کو بتائیں، اہمیت بتائیں. ہاں، اور اگر وہ مطالبہ کرے آپ نہ کریں پھر گناہ گار ہوں گے، پھر اس کے ایمان کو آزمائش پہ مت ڈالیں. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ شادی کر دیں تو پھر آپ اس کے ایمان کو آزمائش میں نہ ڈالیں. سبحان اللہ. کسی وجہ سے کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، اس وجہ سے آزمائش میں نہ ڈالیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کلیئر. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کسی زمانے کو برا کہنا کیسا ہے؟ کسی زمانے کو برا کہنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارشاد فرمائیے، بڑا سوال. دیکھیں، ہاں سوال یہ بڑا ہے، اور اس لیے اس کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو بنانے والا تو میں ہوں. تو زمانے کو برا کہنا تو اس کی تو اجازت نہیں ہے. ہاں، آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس زمانے کے اندر آزمائشیں زیادہ ہیں، حالات ایسے ہیں، قرب قیامت ہے، اور کچھ تعبیرات کی جا سکتی ہیں. زمانے کو براہ راست برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اچھا کلمات نہیں ہیں، اس کو ناپسندیدہ کلمات ہیں. ناپسندیدہ کلمات ہیں. زمانے کو برا نہ کہو، میں زمانہ ہوں. اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے آپ اور ہم جانتے ہیں، لیکن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں. قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں؟ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہم جوڑتے ہیں قرآن کریم کی آیات کو. آج تقاضا کیا ہے قرآن کریم کا، اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سے، ہم اہل ایمان سے خاص طور پر، اور جمیع انسانیت سے. قرآن کریم تو ہدی للناس ہیں. خواتین و حضرات، بقیہ مکمل ہوا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے غلام مت بنو، دوسروں کے غلام مت بنو، کیونکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. دوسروں کے غلام مت بنو، کیونکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.